بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین اوان۔ ناظرین، وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ ٹرمپ کی غلط بیانیوں کی وجہ سے پاکستان کو میکسیمم سفر کرنا پڑ رہا ہے، اور اس وقت ایران نے اعلانیہ مذاکرات سے انکار کر دیا ہے۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ پاکستان دن رات اتنی کوشش کر رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ بندی قائم رہے اور ایک شاندار قسم کا معاہدہ طے پا جائے، جس کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ میں ہونے والے جانی مالی نقصان کو بچایا جا سکے۔ تو ٹرمپ کیا کرتا ہے؟ وہ ان کے کیے کرائے پر سارا پانی پھیر دیتا ہے۔ رات کو بیان اور دے دیتا ہے، صبح اٹھ کے بیان اور دیتا ہے۔ اس کی بیان بازیوں کی وجہ سے ابھی تک یہ معاہدہ لیٹ ہے۔ آپ یقین کریں، یہ معاہدہ ہو چکا تھا اور اچانک سے ٹرمپ نے اپنی ٹیم کو واپس بلا لیا۔ وہ تو میں پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں ٹرمپ صاحب خود، کہ جب معاہدہ ہر چیز کے اوپر فیصلے ہو جائیں، دونوں طرف سے ہر چیز ڈیسائیڈ ہو جائے، تو آخری جو اس پہ دستخط والا کام ہے وہ میں خود کروں جا کے، تاکہ پوری دنیا میں مجھے کریڈٹ دیا جائے۔ حالانکہ آپ کو خاک کریڈٹ ملنا ہے۔ آپ زمین پر اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھ رہے ہیں کہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، میں جس کو چاہوں وہ پانی میں ڈبکیاں دے سکتا ہوں۔ چل بھئی، ایسے نہیں چلے گا۔ آپ کا واسطہ ایک قوم سے پڑا ہے۔ ایرانی ایک قوم ہے جس کی ہزاروں سال کی ہسٹری ہے، سٹوری ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو ایک عام ملک سمجھ رہے ہیں، وینزویلا ٹائپ۔ یہ وینزویلا نہیں ہے، یہ ایران ہے، یہ حسینی ہیں، یہ علی والے ہیں۔ ان سے ٹکر اتنی مہنگی آپ کو پڑ گئی ہے کہ آپ کو جان چھڑانا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر اس لڑائی میں پاکستان مرکزی کردار ادا نہ کرے تو امریکہ بہادر آپ کو بھاگنے کا راستہ نہ ملے، آپ کو جوتیاں چھوڑ کر بھاگنا پڑے، کیونکہ جنگ آپ کے گلے پڑ گئی ہے۔ اس جنگ نے امریکہ کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آپ کئی سو سال پیچھے چلے گئے ہیں۔ آپ نے ایک بے گناہ بندے کو مارا۔ آپ اس کی ایگزامپل اس طرح سے ہے کہ ایک بے گناہ بندہ سڑک پر جا رہا تھا، آپ نے اپنی طاقت کے نشے میں اس کے سر میں گولی مار دی، اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا، اور وہ یہ سوچتے ہوئے مر گیا کہ میرا قصور کیا تھا، میں نے اس شخص کو کہا کیا تھا۔ جی ہاں، ٹرمپ نے طاقت کے نشے میں اسرائیل کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہوئے بلا جواز ایران کے اوپر جنگ مسلط کی، پوری دنیا میں اپنا ڈنکا بجانے کے لیے، اپنی چدراہٹ قائم کرنے کے لیے بلا جواز ایران کے اوپر جنگ مسلط کی، بے گناہوں کا خون بہایا۔ 160 بچیاں جو سکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں، سیشن چل رہا تھا، ان کے اوپر بمباری کر کے ان کو شہید کر دیا۔ حساب تو دینا پڑے گا، ایک قتل کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور جو لاکھوں سینکڑوں ہزاروں قتل آپ کے سر پر ہیں ٹرمپ صاحب، ان سب کا حساب آپ نے بھی دینا ہے، آپ کی قوم نے بھی دینا ہے۔ اور اگر آپ اس غلط فہمی میں ہیں کہ آپ ایران کو دبوچ کر اپنی مرضی مسلط کر کے اپنی مرضی کا معاہدہ سائن کروا لیں گے، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ آپ اس طرح کی اب تک کئی حرکتیں کر چکے ہیں جب سے جنگ بندی ہوئی ہے۔ آپ کو اس جنگ بندی کی پاسداری کرنی چاہیے تھی، آپ کو سپر پاور ہونے کا ثبوت دینا چاہیے تھا۔ آپ یہ ثابت کرتے
کہ امریکہ ایک زبان پر کھڑا ہوتا ہے، لیکن امریکہ کی ساری ہسٹری نکال کر دیکھ لیں، جتنے صدر آج تک آئے ہیں، سب سے جھوٹا شخص یہ ٹرمپ ہے۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ریاکاری کرتا ہے، یہ منافقت کرتا ہے، اور یہ میکسیمم ٹارگٹ مسلمانوں کو کرتا ہے۔ اور یہ آج بھی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی ریسلنگ ہو رہی ہے دنیا میں۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ ایک عام قسم کا ریسلر تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ ایک بہت بڑا بزنس مین بن گیا، اربوں خربوں ڈالر کا مالک بن گیا، پھر یہ سیاست میں آیا۔ نالج اس کا وہی ہے جو ریسلنگ کا ایک ریسلر سوچ سکتا ہے، اس کی سوچ بھی وہی ہے رنگ کے اندر اندر۔ اب یہ پوری دنیا کو رنگ سمجھتا ہے کہ میں کنگ آف دی رنگ ہوں، یہ اپنے آپ کو کنگ سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، امریکہ سپر پاور ہے، امریکہ طاقتور ہے، پوری دنیا اس سے لرزتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جو بے گناہوں کا ایران میں قتل عام ہوا، لبنان میں قتل عام ہوا، اس کا حساب آپ نے دینا ہے۔ اور جو قتل عام فلسطین میں آج تک ہو رہا ہے، اس پر بھی عالم اسلام نے اس طرح سے آواز نہیں اٹھائی جس طرح سے آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ تمام حساب آپ نے اس روئے زمین پر دے کر جانے ہیں، اور امریکی قوم نے بھی حساب دینا ہے۔ تمام جرنیلوں نے جو امریکہ کے ہیں، سب نے حساب دینا ہے۔ یہ بے گناہوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، یہ آپ کو اسی سرزمین پر ایک ایک جرم کا حساب دینا پڑے گا۔ بارہ ناظرین، بات کسی اور طرف چلی گئی، میں تھوڑا سا اگریسو ہو گیا۔ ٹرمپ کے مظالم کی داستان تو بڑی لمبی ہے، کہانیاں تو بہت ہیں جو آج کل منظر عام پر بھی نہیں آ رہی۔ ایپسٹین فائل بھی ذہن میں رکھیے گا، کبھی بھول نہ جائیے گا، یہ وہی کردار ہیں سارے۔ ناظرین، کل امریکہ بہادر کے کمانڈروں نے، جنہوں نے پورے سمندر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم نے پورے ایران کو چاروں طرف سے گھیر کر اس کے سمندری راستے بند کیے ہوئے ہیں، اور اس پر ہمارا مکمل قبضہ ہے، اور ابنائے ہرمز پر ہمارا مکمل قبضہ ہے۔ تو پاسداران انقلاب کا بیان آیا کہ ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے پاس پورا کنٹرول ہے۔ اب اس کا ذرا ایک نیا کٹا کھل گیا، جس کی وجہ سے ایران نے انکار کر دیا کہ ہم مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ امریکہ بہادر ہمیں ڈنڈے کے زور پر معاہدہ کرنے کا کہے تو ہم نہیں کریں گے۔ تمام شرائطیں ایران کی ہوں گی، ایران کی شرائط قبول کریں گے تو معاہدہ ہوگا، ادروائز ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے 10 سال کے لیے جنگ کا ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں، لیکن اب جان بھی آپ چھڑا رہے ہیں اور شرائطیں بھی آپ کی مانی جائیں، ایسے نہیں چلے گا۔ کل ناظرین، ایران کا ایک بہت بڑا بحری جہاز جو چائنا سے آ رہا تھا، بتایا تو یہی جا رہا ہے، وہ چاہ بہار کی بندرگاہ سے کچھ 40-45 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس پہ امریکی فوجیوں نے فائرنگ کی، اس نے آگے سے مزاحمت کی، انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، اس نے توجہ نہیں کی، وہ چلتا گیا اپنی منزل کی طرف۔ پھر انہوں نے اس کے انجن پہ فائرنگ کی، جس کی وجہ سے وہ رک گیا۔ امریکہ نے اس بحری بیڑے کو تحویل میں لے لیا، اس کے عملے کو تحویل میں لے لیا، اور ٹرمپ کا فوری بیان آ گیا، ہم نے ان کا جہاز جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا۔ ایک طرف سے مفاہمت، دوسری طرف سے مزاحمت۔ وہ کون لوگ ہو بے زبان لوگو، کون لوگ ہو تسی یار؟ ایک طرف سے آپ اپنے دشمن سے صلح کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ اس کے خاندان پہ فائرنگ کر رہے ہیں۔ اس لیے ایران نے منہ توڑ جواب دیا کہ ہم مذاکرات میں نہیں آ رہے، جبکہ امریکہ کا وفد پاکستان پہنچ چکا ہے اور مذاکرات آج رات ہونے ہیں۔ اب دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کہ یہ جہاز پہ قبضہ کرنا، جہاز پہ فائرنگ کرنا، اجی ہم اب اس کی تلاشی لے رہے ہیں، ہمیں شک ہے کہ اس کے اندر کوئی خطرناک ہتھیار سمگل کیے جا رہے ہیں چائنا سے۔
जिन्होंने हथियार स्मगल करने थे उन्होंने कर लिए हैं। इस पोजीशन में जहाज में हथियार लाने की उनको जरूरत नहीं है, उनके पास बहुत कुछ है, आपकी सोच से ज्यादा बड़ा जखीरा है। बारह नाज़रीन, ये तो लंबी कहानियां हैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात होने जा रहे थे इस्लामाबाद में, वो खटाई में पड़ गए हैं। ये जो इन्होंने हरकत की है जहाज़ पर कब्जा करने की, इससे लग रहा है ईरान को कि ये मुनाफिकत से काम ले रहे हैं और हो सकता है इनके साथ हमारे मामला तय ना पा सकें। हम जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं जाते जाते एक बात की प्रेडिक्शन कर दूं। एक तो जंग बंदी एक्सटेंड होगी, दूसरा मेरा दावा है कि अगर ये दोनों पार्टियां आज रात को बैठी और मुज़ाकरात स्टार्ट हुए तो ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, मुआहदा तैयार हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान आकर मुआहदा साइन करेगा और पतली गली से निकलेगा रोला डालते हुए, शोर करते हुए कि हम जंग जीत चुके हैं, हमारी मर्जी के मुताबिक मुआहदा हो गया है। तो मुआहदा ईरान की मर्जी से होना है, ये याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, कल तक इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।